الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اس وقت جو مجھے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں احسن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دمبا لایا گیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا اور ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن محمد لک، اے اللہ تیرے نام سے کرتا ہوں، تیرے دیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، تیرے لیے کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی پیش کی ہے۔ پھر ایک دوسرا دمبا لایا گیا تو اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن علی لک، اے اللہ تیرے نام سے کرتا ہوں، تیرے دیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، تیرے لیے کرتا ہوں اور علی کی جانب سے کرتا ہوں۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے قربانی پیش کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرنا بالکل درست ہے، بشرطے کہ اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو پہلے ادا کرے، پھر نفلی قربانی کسی اور کے نام سے پیش کر دے تو درست ہے۔ احسن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اور مولانا الیاس گھمن صاحب کا بیان یوٹیوب پہ ابھی بھی ہے یہ والا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو جس پر قربانی واجب نہ ہو لیکن اس کی یہ تمنا ہو کہ میں قربانی کروں اور اس نیت سے اس نے قربانی کے لیے جانور لے لیا یا اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا یا مرا نہ ہو، گم ہو گیا ہو، تو کیا اس پر دوسرا جانور کی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس پر قربانی واجب نہ تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور رکھا اور اگر وہ گم ہو گیا یا مر گیا تو پھر اس پر دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جو مالدار ہو جس پر قربانی واجب ہو تو اس پر قربانی واجب تھی، قربانی کے لیے جانور لایا اور اگر وہ گم ہو جائے یا مر جائے تو اس مالدار انسان پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، دوسرے جانور لانے کی قدرت وہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے جانور کی قربانی واجب ہوگی اور لازم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔